الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے میں 5 رکوع سورہ آل عمران کے 14 رکوع مکمل ہوئے۔ آیت نمبر 143 پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 کے بعد 5ویں رکوع کے بعد اگلا رکوع ہے وما محمد الا رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ صدق الله العظيم۔ اوپر کے رکوع میں غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا ذکر شروع ہوا تھا، اور غزوہ احد کی کچھ تفصیلات آ چکی ہیں۔ غزوہ احد میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے بھرپور طریقے پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور پھر اس فتح کی وجہ سے وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ احد کے پہاڑ کے ایک خاص ٹیلے پر مقرر کیا تھا 50 صحابہ کو، اور جن کو ہدایت بھی تھی کہ فتح ہو یا شکست تمہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا ہے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر تھے۔ جب یہ خبر ملی کہ دشمن بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ نے فتح عطا فرما دی اور میدان فتح ہو گیا، مال غنیمت جو ہے جمع کیا جا رہا ہے، تو مارے خوشی کے اکثر صحابہ کہنے لگے جب فتح ہو گئی، مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے حکم کا منشا تھا کہ جب تک جنگ رہے جب تک جمے رہنا، اب جنگ ختم تو جمے رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے یاد بھی دلایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے انا لن نزال غالبین ما ثبتم مکانکم، کہ جب تک تم اپنے جگہ پر ڈٹے رہو گے ہم غالب بنے رہیں گے، اگر تم اپنی جگہ سے ہٹے تو غلبہ ہمارا ختم ہو سکتا ہے۔ اتنی تاکید کے بعد وہ کیسے ذہن سے یہ بات اوجھل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن جبیر جو ان 50 لوگوں میں امیر مقرر تھے، ان کے ساتھ صرف 11 افراد بچے جنہوں نے ان کی بات پہ دھیان دیا، اور باقی سب فتح کی خوشی میں اور مال غنیمت کے لیے کہ سب جو ہے فتح ہو چکی، دشمن بھاگ کھڑا ہوا، اب جو ہے ہمیں یہاں جمع رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہوا یہ کہ پھر کفار کی طرف سے سپہ سالار خالد ابن ولید جو اس وقت نہ حضرت بنے تھے نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے، دشمنوں کے کمانڈر تھے، اور انہوں نے موقع کی طاق میں تھے، ان کو جو ہے جنگ کا بڑا ملکہ تھا، انہوں نے اسی جگہ کی طاق میں تھے۔ جب دیکھا کہ یہ میدان خالی ہے، 10-5 بچے ہیں، تو انہوں نے پلٹ کر کے اسی طرف سے جدھر سے نبی کریم علیہ السلام نے اس خطرے کا جو ہے اشارہ بھی کیا تھا کہ ادھر جمے رہنا ورنہ تبھی ہم غالب ہو پائیں گے۔ اب وہ جو 5-10 بچے تھے، خالد بن ولید نے 250 لوگوں کو لے کر کے پلٹ کر حملہ کر دیا، کہ ادھر تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ دشمن بھاگ رہا ہے، وہ بھاگ کر کے ادھر سے آ گئے، اور 250 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے، اب 250 لوگوں کے مقابلے میں 10 آدمی کتنے کام دیتے؟ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہو گئے جو امیر تھے، اور وہ 10 لوگ سب شہید ہو گئے، اور ادھر سے خلاف توقع یک بارگی غیر متوقع طریقے پر جب دشمنوں کا ایک دم سے رن پڑا ہے اور حملہ ہوا ہے بے خبری میں، تو صحابہ کرام تو بالکل اس سے بے خبر ہو چکے تھے کہ جو ہے دشمن کی طرف سے پھر بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے، اور ادھر جو ہے مطمئن تھے کہ ادھر سے تو دشمن آ نہیں سکتا کیونکہ 50 آدمی ہمارے وہاں ہیں۔ ادھر سے جو ہے جو دشمن بھاگ رہے تھے کافروں کے، وہ بھی جو ہے سامنے سے لڑنے لگے، ادھر مسلمان بے خبری میں بیچ میں اب پس گئے۔ اس طرح
جو ہے نقصان ہوا کہ اس جو ہے دشمن کا ایک تو حملہ ہوا، دوسری طرف ایک دشمن نے یہ خبر اڑا دی اسی بھگدڑ میں اور بے خبری کے حملے میں اور اچانک کے حملے میں کہ محمد قد قتل، کہ نبی کریم علیہ السلام کا نام لے کر کہا کہ وہ تو مارے جا چکے۔ اس خبر نے تو مسلمانوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ظاہر ہے کہ وہ صحابہ جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے جیتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے لیے مرتے تھے، اور سب کچھ ان کا جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے لیے قربان تھا، جب یہ خبر سننے کے بعد وہ تاب نہیں لا سکے، ہوش کھو بیٹھے۔ اب اس سے منافقین یا کمزور ایمان والے ان کی تو بات ہی بنائی، وہ تو چاہتے ہی تھے کہ جو ہے کسی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچے۔ انہوں نے کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ اب جب نبی نہیں رہے تو دین بھی نہیں رہا، تو اسلام پہ باقی رہنے کی کیا ضرورت، نعوذ باللہ یہ باتیں ہو گئیں۔ اور کچھ نے جو ہے اپنی ہمت کھو بیٹھے کہ اب کریں کیا، کچھ ان کے عقل جواب کام نہیں کر رہی۔ اس بیچ میں کچھ صحابہ جنہوں نے سب کو سنبھالا اور انہوں نے آواز لگائی کہ انس بن نضر صحابی تھے کہ تمہیں دیر کس بات کی ہے، جب نبی شہید ہو گئے تو ہمیں زندہ رہنے کی کیا ضرورت، جس چیز پر نبی نے جان دے دی ہم کو بھی اس چیز پر جان دے دینا چاہیے، لہذا ہمیں اسلام کے لیے آگے بڑھو، اور اب نبی کے بعد ہمیں بھی زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ کرو دشمنوں سے اور اسی میں تم بھی شہید ہو جاؤ۔ یہ للکارا ادھر سے حضرت طلحہ ایک صحابی تھے، انہوں نے للکارا اور مختلف طریقے سے، اور حضرت اسی بیچ میں کہ ادھر صحابہ کرام کی ہمت ٹوٹ گئی، حالانکہ بھاگا ایک بھی نہیں میدان چھوڑ کر۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بعد میں شکست ہو گئی۔ شکست تو وہ ہوتی ہے جس میں دشمن غالب آ کر کے قبضہ کر لے، مسلمانوں کو قیدی بنائے، ان کی جگہ ان کی ہتھیار چھین لے اور جو ان پر کنٹرول کر لے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا کافروں کا، اور صرف یہ ہوا کہ مسلمانوں کا نقصان ہو گیا۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کی شکست نہیں ہوئی بعد میں بھی، بلکہ مسلمانوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ اس نقصان کے نتیجے جب شکست ہوتی ہے تو قیدی بنائے جاتے ہیں، ایک مسلمان بھی قیدی نہیں بنا، ایک مسلمان بھی جو ان کے کافروں کے ہتھے نہیں چڑھا۔ بس یہ ہوا کہ نقصان ہوا کہ مسلمان بے خبری میں جو ان پہ جو ہے وار ہوا، بے خبری میں ان پہ تلواریں چل گئیں، بے خبری میں جو ہے ان پر تیر بھالے اور دشمنوں نے ہاتھ صاف کر لیے۔ تو یہ نقصانات تو ہوئے۔ اس بیچ میں کسی نے یہ جب خبر اڑا دی کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے شہید کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد تو یہ حالات بہت دگرگوں ہو گئے، لیکن صحابہ کرام بعد جمے رہے۔ اس میں حضرت مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے، بعد میں وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے نبی کریم علیہ السلام کو اور چند صحابہ نے، تقریباً 10-11 صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ابن قمیہ ایک شخص تھا، اس نے ایک پتھر پھینک کر نبی کریم علیہ السلام پر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سامنے کے نیچے کے 2 دانت شہید ہو گئے، چہرے انور پر زخم آ گیا، خون آلود ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نڈھال ہو گئے۔ تو اس سے جو ہے یہ جو خبر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے صحابہ کرام میں یہ غفلت اور بے چینی پھیلی تھی۔ تو ایک صحابی نے آواز لگائی کہ نبی ادھر ہے، تمہارا مطلوب، تمہارا مقصود ادھر ہے، اور وہ ادھر خوشخبری ہو مسلمانوں، خوشخبری ہو مسلمانوں، تمہارے نبی تمہارے درمیان میں تم کو بلا رہے۔ سب صحابہ پھر ادھر جمع ہو گئے، اور سب صحابہ جب جمع ہوئے تو وہاں پر پھر صحابہ کرام نے پلٹ کر جب حملہ کیا ہے، حالانکہ کتنے اس میں نقصان ہو چکا تھا، لیکن نقصان کے بعد بھی صحابہ نے ہمت، یعنی یہ کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار نہیں ڈالے کہ وہ سرنڈر ہو جائے، ہتھیار کر لے اور دشمنوں سے کہتے کہ بھائی اب ہم تمہارے ہو گئے، ہمارے نبی نہیں رہے، اس طرح ایک بھی واقعہ نہیں ہوا۔ تو وہ چنانچہ پھر پلٹ کر جب پھر دشمنوں کو کھدیرا ہے، تو اس زخمی شیروں نے پھر جو ہے ان گیدڑوں کو دوڑایا اور پھر کافروں کو بھاگتے بنی۔ آگے تذکرہ آئے گا 2 رکوع کے بعد کہ جب چند میل فاصلے پر کافروں کا لشکر بھاگ کے پہنچا، حمراء الاسد جگہ کا نام ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ہے مسلمانوں کو اچھا خاصا نقصان پہنچا لیا تھا، ہم بھاگ کیوں کھڑے آئے، ہم بھاگ کر کیوں چلے آئے، ہمیں پھر سے لڑنا چاہیے۔
وہ سب زخمی ہو چکے ہیں اور ان کے نبی بھی زخمی ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں دوبارہ جو ہے حملہ کرنا چاہیے۔ ادھر آ کر کے کسی نے یہ خبر پہنچا دی صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ لوگ پھر سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا اور تعداد اپنی جو ہے مدد کے لیے بلا رکھی ہے، اور پلٹ کر ان کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ منورہ واپس آ گئے تھے، دشمن بھاگ گئے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صرف وہ لوگ جن کو چوٹیں آئی ہیں، زخم لگے ہیں، نڈھال ہوئے ہیں، جو ہے زخم سے چور ہیں، صرف وہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں اور ان سے مقابلہ کریں گے جہاں پہ یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور جہاں یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ دوبارہ حملہ کیا جائے، پھر سے چلیں گے۔ چنانچہ جب یہ خبر دشمنوں کو پہنچی کہ وہ تو خود آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، تم کیا لڑو گے، تو وہ سامان چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ ایسی بھگدڑ ان میں مچی کہ وہ سو چھوڑ کر، اور اللہ رب العزت نے وہ مال غنیمت جو غزوہ احد میں ملا تھا وہ ملا ہی ملا، اس کے علاوہ جو مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا تھا، اور صحابہ کرام میں سے چند کی اجتہادی خطا اور چوک کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمراہ الاسد میں مال غنیمت کو دلا دیا، دشمن سامان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا یہ غزوہ احد میں جو وقتی شکست ہو گئی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے تلافی فرما دی اور دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو اس آیت میں وہ تذکرہ ہے کہ اگر بالفرض نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے کی خبر صحیح بھی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے ہوتے، تو صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی کی وفات ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم نے نبی کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے کیا؟ خدا کو موت نہیں آتی، نبی کو تو موت آتی ہے نا۔ کتنے نبی انبیاء دنیا سے چلے گئے، گزر گئے، وفات ہو گئی، اور دنیا میں رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ لہذا اگر نبی کی وفات ہو جائے، شہید ہو جائے، کیا تم مذہب چھوڑ بیٹھو گے، الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، پھر سے بے دین ہو جاؤ گے؟ کیا تم نبی کے لیے جو ہے تم دین کہ نبی کی رضا کے لیے صرف ایمان لائے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ایمان لائے ہو؟ تم خدا تم نے کس کو بنایا ہوا ہے؟ نبی کو خدا بنا رکھا ہے کیا؟ اگر نبی کو خدا بنایا رکھا ہے تو نبی تو زندہ رہنے والے ہمیشہ نہیں ہیں، لہذا تمہارا خدا پھر مر گیا۔ اور اگر تم نے خدا کو خدا بنایا ہے تو خدا حی و قیوم ہے، اسے موت نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے جھپکی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لہذا تم اپنا جائزہ لو، جو ہمتیں توڑ رہے تھے، حوصلے پست کر رہے تھے، اور بالکل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے صحابہ کرام کو تیار کر دیا تھا کہ آگے چل کر جب چند سال کے بعد واقعی جب نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور جب دنیا سے نبی کریم علیہ السلام رخصت ہوں گے تو صحابہ کرام پر جو بیتے گی اس وقت پہلے سے تیار رہے۔ چنانچہ یہ آیت جو غزوہ احد میں نازل ہوئی تھی، ایک افواہ اور ایک پروپیگنڈا جو دشمنوں نے کر دیا تھا حضور کی وفات کا، اسی آیت کو جب واقعی نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو جب دہرایا ہے تو صحابہ کرام کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ دوبارہ یہ آیت نازل ہو گئی، اور نبی کریم علیہ السلام کی وفات پر بڑے بڑے اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا بہادر شخص اپنے اوسان خطا کر بیٹھے ان کے، اور کہنے لگ گئے کہ کوئی کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعد میں جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یاد دلایا کہ اس آیت کو تم بھول گئے، غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی جا چکی ہے کہ اگر حضور کی وفات ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کہ وہ خدا تو ہے نہیں کہ انہیں وفات نہ ہو، اور کوئی بھی دنیا کے اندر جس کی بھی موت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، لہذا اللہ کا حکم ہوگا تو نبی کو بھی موت آئے گی، اور ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نبی، ولی، صحابی اور کوئی بھی بادشاہ، کس دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کوئی بھی بڑا سے بڑا شخص موت سے بچا نہیں ہے۔ لہذا اب ان کو بھی پھر آگے تنبیہ کر دیا آیت کے اندر کہ جو لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر کے مال غنیمت میں آ گئے تھے کہ اگر ان کا مقصد واقعی دنیا کمانا تھا تو آخرت کے ثواب سے وہ محرومی ہے، لیکن جن کا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا، آخرت کمانا تھا، آخرت کے لیے لڑے تھے، مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نہیں لڑے تھے، تو ان کا اجر باقی رہے گا، اور نیتوں کا حال اللہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو آخرت کا جو اجر کی نیت کرتا ہے تو دنیا کے اجر سے وہ محروم نہیں کیا جاتا،
چنانچہ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ انہوں نے آخرت کے اجر کی چونکہ ان کی نیت تھی، لہذا ہم نے ان قدردانوں کو دنیا کے اندر ہی نقد بدلہ بھی دے دیا، ان کو مال غنیمت کی شکل میں اللہ نے دوبارہ دلا دیا۔ تو یہ آیتیں غزوہ احد کے موقع پر، خصوصاً جب کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی خبر کسی نے اڑا دی، آپ کے قتل ہو جانے کی خبر اڑا دی، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو آپ کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر دہرایا تھا۔ فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد تو خالص اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی خدا نہیں ہے، رسول خدا ہیں، خود خدا نہیں ہے، لہذا خدا کو موت نہیں آتی، رسول خدا کو تو موت آتی ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد تو خالص ایک رسول ہے، قد خلت من قبل الرسل، اور ان رسول سے پہلے کتنے ہی رسول گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ افئن ماتا، کیا یہ رسول اگر وفات پا جائیں، یا فرض کرو او قتلا، یہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پھر اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، بے دین ہو جاؤ گے، چھوڑ بیٹھو گے دین اسلام کو؟ اس سے اشارہ ہو گیا کہ جب نبی کی وفات ہو جائے تو تمہیں جمے رہنا ہے اور دین کے کام پہ لگے رہنا ہے، اور وفات کی خبر کے بعد جو ہے، اور یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ کچھ لوگ دین سے پلٹ بھی جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے کچھ لوگ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جو اپنے مقصد کے لیے، دنیا کے لیے ایمان لائے تھے، منافقین ٹائپ کے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو اشارہ ہو گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پلٹ جائیں گے۔ قد انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ لیکن یاد رکھنا ومن ينقلب علی عقبیہ، جو بھی اپنے الٹے پاؤں پلٹے گا یعنی دین کو چھوڑے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو اپنے دین کی بقا اور اپنے نبی کے دین کو باقی رکھنا ہے، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزاروں کو یعنی دین کی قدر کرنے والوں کو اللہ اچھا بدلہ دے گا، یعنی آخرت میں انہیں نیک صلہ دے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی بھی شخص کو اللہ کے حکم کے بغیر تو موت آ ہی نہیں سکتی۔ نبی کو موت آئے گی، اس کا مطلب اللہ کا حکم ہوا، اور نبی کو اگر اللہ کا حکم نہیں ہوا تو سارے دشمن مل کر کے کسی کو ختم نہیں کر سکتے، اور کسی بھی شخص کو موت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ کتاب معجلہ، اور ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتی منہا، اب جو کوئی دنیا کے ثواب کے لیے یعنی دنیا کے بدلے کے لیے ارادہ کر رہا ہے، یعنی اپنے اس کے کام یا جہاد کے پیچھے، اس کے پیچھے دنیا کا مال و متاع ہے، نؤتی منہا، تو اس کو بس دنیا ہی کی چیز مل کے رہ جائے گی، دنیا ہی میں سے اس کو کچھ حصہ مل جائے گا، آخرت میں محروم رکھا جائے گا۔ ومن یرد ثواب الآخرتی نؤتیہ منہا، اور جو آخرت کے بدلے کا ارادہ کرے گا اس کو ہم آخرت میں بدلہ عطا کریں گے، اور رہ کے دنیا کا بدلہ تو وسنجزی الشاکرین، ایسے نیک بندوں کا قدردانوں کو ہم دنیا بھی نقد ان قریب ان کو ثواب دے دیں گے، یعنی دنیا کے اندر بھی ان کو بدلہ مل جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک المن فضلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم من احیته منا فاحی علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم عذب الکفرة والمشرکین والیہود والہنود والنصارى والمجوسیین، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خالف بین کلمتہم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم خذهم أخذ عديد مقتدر، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔